کون سی آزادی؟ دسنگا آزادی دا وہ کہتے ہیں کس طرح کی آزادی ہے یہ، جہاں ڈاکٹر مارنگ بلوچ قید ہے، جہاں پاکستان کا جو سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اس کا لیڈر، اس کے کارکنان قید میں ہے، جہاں علی وزیر، صمد لالا، ناصر کوکی کھیل جیل میں ہے، 4000 سے زیادہ پی ٹی ایم کا کارکن یا تو لاپتہ ہے یا جیل میں ہے۔ کون سی بدماشی ہے جس کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے لوگوں کو ان کے پیاروں کے سامنے اٹھا کر 10 سال، 15 سال، 20 سال لاپتہ رکھنا؟ ریاست یا ریاستی اداروں میں جو موجود ہیں وہ اپنے ہی آئین اور قانون کو نہیں مانتے۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے عدالت میں پیش منانے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کے لیے مختص جگہ ہے جو سب شہریوں کے لیے ہے، جہاں کوئی روڈ نہیں بند ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہلتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ادھر ہمیں پرامن طریقے سے بیٹھنے دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد۔ ناظرین، اس ٹائم میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہوں، جہاں پر بلوچ لاپتہ افراد کی جو فیملیز ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رات کے اس پہر بھی جو ہے نیشنل پریس کلب کے باہر جو ہے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایمان مزاری جو ہے موجود ہے، جہاں پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہاں پر سب سے پہلے جو ہے کہ ان کی آواز جو ہے ہمیں جو ہے نا سنائی دیتی ہے۔ آج تقریباً 30 دن ہو گئے ہیں بلوچ لاپتہ افراد کی فیملیز جو ہیں نیشنل پریس کلب کے باہر جو ہے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے مین روڈ جو ہے تقریباً 20 دن جو ہے بند کیے رکھا ہے۔ آج ان کو اجازت شاید ملی ہے، یہاں پر انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج جو ہے 14 اگست کا بھی دن ہے، اس حوالے سے کیا پیغام دیتی ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے تقریباً 20 دن بعد آپ کو جو ہے نا وہاں سے یہاں پر آنے دیا گیا ہے۔ اس دوران جو ہے یہاں پر خاص کر نیشنل پریس کلب میں آنے والے صحافیوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا رہا، جو بھی عام عوام کیونکہ سامنے ہاسپٹل ہے، جس نے ہاسپٹل بھی جانا ہوتا تھا، بڑا جو ہے لمبا چکر کاٹ کے جو ہے نا وہ ہاسپٹل پہنچتا تھا، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، دیکھیں 30 دنوں سے آج 30واں دن ہے ان کا، اور 30 دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو احتجاج کے لیے مختص جگہ ہے جو سب شہریوں کے لیے ہے، جہاں کوئی روڈ نہیں بند ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہلتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ادھر ہمیں پرامن طریقے سے بیٹھنے دیں۔ لیکن افسوس سے جب پہلے 3 دن یہ ادھر بیٹھے تو انہیں ٹینٹ نہیں لگانے دیا، ادھر شدید بارش میں، بہت گرمی میں یہ بیٹھے رہے، ان کی طبیعت خراب ہوئی پھر بھی یہ بیٹھے رہے۔ پھر جب روڈز بند کر کے انتظامیہ کی طرف سے انہیں دھکیلا گیا اس طرف، باربڈ وائر، خاردار تارے، بیریئر لگا کے، پھر وہ پرامن طریقے سے وہاں بیٹھے جہاں ریاست نے خود انہیں کہا تھا کہ آپ ادھر بیٹھ سکتے ہیں۔ آج کیونکہ تمام روڈز کھلی تھی تو انہوں نے کوشش کی اور وہ کوشش کامیاب ہوئی کہ یہ پریس کلب کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور جو انتظامیہ ہے یا جو پولیس ہے ان کی طرف سے بھی آج جو یہ نرمی کا مظاہرہ کیا گیا، یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو بیسس بنتا ہے ٹرسٹ کا، جس کے بعد آپ نیگوشیشن کر سکتے ہیں، جس کے بعد آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں ہیں جو آئے دن جو ہے نا روز بروز جو ہے نا جبری گمشدگی کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ اسی لاقانونیت کا آپ کہہ دیں تسلسل ہے یا اس کی مینیفیسٹیشن ہے کہ ایک ملک میں ریاست یا ریاستی اداروں میں جو موجود ہیں وہ اپنے ہی آئین اور قانون کو نہیں مانتے۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے عدالت میں پیش کریں، آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹس بھی ہیں، آپ کے آرڈنری کرمنل کورٹس بھی ہیں، جس کے خلاف جو جرم بنتا ہے آپ عدالت میں جا کر ثابت کریں۔ یہ کون سی بدماشی ہے جس کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے لوگوں کو ان کے پیاروں کے سامنے اٹھا کر 10 سال، 15 سال، 20 سال لاپتہ رکھنا؟ اور اب کیونکہ اسلام آباد اور پنجاب میں اب جا کر آوازیں اٹھ رہی ہیں، پہلے نہیں اٹھتی تھی۔ جب یہ پریکٹس سندھ سے شروع ہوئی، بلوچستان تک پہنچی اور پھر وار آن ٹیرر کے دوران پختونخوا میں پہنچی، تب اسلام آباد اور مین سٹریم پنجاب بالکل خاموش تھا۔ لیکن آج یہ پریکٹس اسلام آباد میں بھی آ گئی ہے، پنجاب میں بھی آ گئی ہے، اور ادھر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں جو پہلے اٹھنی چاہیے تھی، لیکن دیر آئے درست آئے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ جب تک آگ ہمارے گھر تک نہیں پہنچتی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ لوگوں کی زندگی کس قسم کی اذیت ہے۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ اب تک تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں بلوچ لاپتہ افراد کی جو فیملیز ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ جو ہے نا نرمی جو ہے وہ سامنے آئے گی؟ دیکھیں، ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں، اور ہم ہر دن اپیل کرتے ہیں ریاست سے، حکومتی رہنما سے، وزراء سے کہ آپ آئیں ادھر،
یہ آپ کے ہی شہری ہیں جو سڑکوں پر 30 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. آئیں ان سے بات چیت کریں, مذاکرات کریں, کم از کم یہ تو ان سے آ کر پوچھیں کہ آپ 30 دنوں سے اتنی مشکل حالات میں کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی کیا تکلیف ہے آپ کو, کس وجہ سے آپ بلوچستان سے سفر کر کے اسلام آباد آئے ہیں. تو ہم تو پھر سے اپیل کرتے ہیں اپنی حکومت سے, اپنی ریاست سے کہ وہ آئیں, وہ ان سے بات کریں, ان کے سر پر ہاتھ رکھیں, انہیں یہ پیغام دیں کہ جس طرح باقی پاکستان کی شہری ہیں, آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں. اچھا میم, اب آج جو ہے ہمارا جو ہے نا 78واں جو ہے یوم آزادی کا دن تھا, آپ کس طرح دیکھتی ہیں آج کے دن کو؟ کون سی آزادی؟ دسنگا آزادی دا وہ کہتے ہیں. کس طرح کی آزادی ہے یہ جہاں ڈاکٹر مارنگ بلوچ قید ہے, جہاں پاکستان کا جو سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اس کا لیڈر, اس کے کارکنان قید میں ہے, جہاں علی وزیر, سمد لالا, ناصر کوکی خیل جیل میں ہیں, 4000 سے زیادہ پی ٹی ایم کا کارکن یا تو لاپتہ ہے یا جیل میں ہے. یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ کیا یہ ان لوگوں کی آزادی ہے یہ جو 2 پاکستان اندر بنے ہوئے ہیں؟ ایک اس بچی شارول کا پاکستان ہے جو اپنے ماموں کی بازیابی کے لیے سڑکوں پر 30 دن سے بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کے سامنے سے اور بچے گزر رہے ہیں جو جھنڈے لے کر آئس کریم کھا کے اپنے ماں باپ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ 2 پاکستان نہیں چل سکتے. یا تو پاکستان اب سب کا ہے یا کسی کا نہیں ہے, یا تو آئین سب پہ لاگو ہوتے یا تو کسی کے لیے نہیں. تو یہ ریاست کو تعین کرنا ہوگا کہ کیا یہ جو ایک استحصالی نظام ہے, یہ ڈسکرمنیٹری سسٹم ہے, اسے قائم رکھا جائے گا اور پھر لوگ اس کے خلاف مزاحمت کریں گے, یا ریاست خود ہی اس پالیسی پر نظر ثانی کر کے پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جائے گی؟ اچھا میم, آج جو ہے بڑے بڑے ناموں کو جو حکومتی سطح پہ جو ہے نا ایوارڈز دیے گئے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس موقع پر آپ کو بھی خاص کر انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے نا یاد کیا جانا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ اگر یہ ریاست مجھے ایوارڈ دینے لگ جائے پھر مجھ پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ میں کس طرح کا کام کر رہی ہوں جو ایک بدمعاش ریاست مجھے نواز رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح نہیں ہوا. اچھا, آج 14 اگست کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ میں عوام کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جشن منانے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا جب تک ہم سب آزاد نہیں ہیں تب تک ہم ایک بھی یہ کہہ سکتا ہے کوئی اس ملک میں کہ ہم آزاد ہیں؟ اور کیا ہم دوسروں کی تکلیف دیکھ کر اپنی نظریں پھیر کر اپنی کیونکہ آزادی ہے تو ہم اسے منائیں, لیکن دوسروں کے جب گھر برباد ہو رہے ہیں, باجوڑ میں پھر سے ملٹری آپریشن ہو رہا ہے, یہ آزادی نہیں ہے. تو یہ سوچنے کا دن ہے, جشن منانے کا نہیں. جی بہت بہت شکریہ. تو جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ایمان مزاری جو ہیں پیشے کے لحاظ سے تو ایک وکیل ہیں, لیکن جہاں پر بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے, جہاں پر بھی جبری گمشدگی کی بات ہوتی ہے, جہاں پر صحافیوں کو بھی جو ہے جبری لاپتہ کر دیا جاتا ہے, تو صرف اور صرف جو ہے کیس جو ہے ایمان مزاری کے پاس آتا ہے. وہ انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے بھی سرخرو ہوتی رہے گی. اسی کے ساتھ کہ اپنے میزبان ملک راشد نذیر کو اجازت دیجیے گا, پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.